इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से इमरान खान को मंजर से, सियासी मंजर से हटा दिया जाए। इमरान खान ऐसी बंद गली में चले जाएं जहां से उनके पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। हुक्मरान जमातें उन्हें छोड़ेंगी नहीं, किसी न किसी मुकदमे में फांस कर पसे दीवारें जिंदा कर देंगी। ये इत्तेहाद इमरान खान की सियासी चालों का मुकाबला नहीं कर सका। इमरान खान ने हर जगह, हर मोड़ पर इन्हें नॉकआउट किया है। तहरीक इंसाफ हर जगह पर हुक्मरान इत्तेहाद को पिछाड़ रही है। अब तो कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान को किसी तरह से दहशतगर्द साबित कर दिया जाए। हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। आप किसी सियासी जमात को पाबंदी लगाकर खत्म नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी सवाब में तो शामिल है, लेकिन गुनाह उसके दामन में कम जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके साथ मुलाकातों का ये सिलसिला बरकरार रह सके। रियासत के सियासी मंजरनामे को देखिए तो ऐसे हालात दिखाई देंगे, ऐसा तसादुम दिखाई देगा जिसके असरात देर तक इस रियासत के मुस्तकबिल को मुतासिर करते रहेंगे। एक जानिब हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी ख्वाहिश है कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से इमरान खान को मंजर से, सियासी मंजर से हटा दिया जाए। इसके लिए खा किसी भी किस्म की ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, झूठे सच्चे मुकदमात दर्ज करवाने पड़े, लेकिन होना ये चाहिए कि इमरान खान ऐसी बंद गली में चले जाएं जहां से उनके पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। गुज़श्ता कुछ दिनों से आपने ये सारे मामलात बगौर देखे होंगे, किस तरह से ज़मान पार्क पर पुलिस ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, किस तरह से वो कला फतह करने की कोशिश की और फिर इमरान खान की गैर मौजूदगी में, इमरान खान की गैर हाज़िरी में वो कला फतह भी किया। इसी तरह इमरान खान जिस तरह से एक बड़े लाओ लश्कर के साथ अदालतों का रुख करते हैं, खा उनका ये कहना अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इस दलील को भी तस्लीम किया जा सकता है कि अगर वो इतने कारकुनों के जलाओ में, इतने कारकुनों के साथ ना निकलें, इस जुलूस के साथ, इस लश्कर के साथ ना निकलें, तो हुकूमत या हुक्मरान जमातें उन्हें छोड़ेंगी नहीं, किसी न किसी मुकदमे में फांस कर पसे दीवारें जिंदा कर देंगी, जेल में फेंक देंगी। हुकूमत की ख्वाहिश भी यही है कि गलियां बिल्कुल सुंजियां हो जाएं और मिर्ज़ा यार जो हुकूमती इत्तेहाद है वो आज़ादाना तौर पर इनमें अपनी मर्जी से फिरे। अब अगर अंदाज़ा कीजिए या अगर तज्ज़िया कीजिए कि मौजूदा हालात में किसको कितना सियासी नुकसान पहुंचा है, तो हमें हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम और पीपल्स पार्टी इमरान खान की तहरीक इंसाफ से बहुत पीछे दिखाई देते हैं। अब इतने बड़े सियासी तजुर्बे के साथ, इतनी बड़ी सियासी दानिश और फिक्र की दावेदारी के बावजूद ये इत्तेहाद इमरान खान की सियासी चालों का मुकाबला नहीं कर सका और इस सियासी बिसात पर इमरान खान ने हर जगह, हर मोड़ पर इन्हें नॉकआउट किया है। आप अगर जो इंतखाबात की तारीख दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुक्म जारी किया गया है, अगरचे केपी और पंजाब में दोनों तारीखों में बहुत फ़र्क है, अगरचे दोनों जगह पर हुकूमत, खा वो निगरान हुकूमत हो, खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा दीगर इदारे हों, कोई भी इंतखाबात नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो इंतखाबी माहौल है, जो इंतखाबी तैयारी है, उसमें तहरीक इंसाफ हर जगह पर हुक्मरान इत्तेहाद को पिछाड़ रही है। कोई एक जुलूस, कोई एक जलसा ना पीपल्स पार्टी, ना जेयूआई और ना ही नवाज लीग की तरफ से सामने आया है, लेकिन इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करते हुए हर उस मूवमेंट को भी जुलूस बना दिया जहां सियासी गुंजाइश, सियासी मुहिम की या इंतखाबी मुहिम की गुंजाइश बहुत कम थी। उन्होंने रैली निकाली, भरपूर रैली निकाली। उसके बाद जिस तरह से 2 रोज तक उन्होंने बैनुल अक़वामी मीडिया को इंगेज किए रखा और ज़मान पार्क का जो ऑपरेशन था, ज़मान पार्क का जो तसादुम था, अगरचे उसमें उनके कारकुनों की भी ज़्यादती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आलमी मीडिया पर, बैनुल अक़वामी मीडिया पर इसे इंसानी हकूक़ का
مسئلہ بنا کر پیش کیا، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی توجہ حاصل کیے رکھی، کامیابی کے ساتھ اپنی کوریج لی۔ انہوں نے ثابت کر دیا، ہر نیوز چینل جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ پوری دنیا میں دکھاتا رہا کہ عمران خان اس وقت حکومتی اتحاد کے نشانے پر ہیں، اور جو پنجاب کی نگران حکومت ہے وہ مرکزی حکومت کے اشارے پر عمران خان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ اب جو اوورسیز پاکستانی ہے اس تک جب یہ پیغام جاتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ بی بی سی، فاکس نیوز، سی این این، سارے کے سارے ادارے، وائس آف امریکہ یا دیگر ادارے، جب وہ ان کی کوریج دیکھتا ہے، جب ان پر عمران خان کا موقف دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس کے موقف کی تائید کرتا ہے۔ اس کے مقابل اگر آپ بین الاقوامی میڈیا کا جائزہ لیں تو آپ کو کہیں بھی نواز لیگ، پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کی نمائندگی یا اس موقف کی تردید یا اس کے مقابل کوئی دلیل آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ عمران خان پبلک میں نکلتے ہیں، بے شک وہ بلٹ پروف گاڑی میں ہوں، وہ جلوس نکالتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اسلام آباد پیش ہوتے ہیں تو ایک کارکنوں کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ جاتی ہے، وہ ریلی نکالتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں، نیشنل میڈیا کو اگر پیمرا روک دیتا ہے یا ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ عمران خان کی کوریج کم از کم دکھانی ہے، تو سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگ انہیں ایک وقت میں دیکھتے ہیں۔ نواز لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور بہت تھوڑا سا جے یو آئی کی طرف سے پریس کانفرنسز کے علاوہ اور کوئی لائحہ عمل ابھی تک دکھائی نہیں دیتا، اور پریس کانفرنس جو ہوتی ہے نواز لیگ کی طرف سے، وہ مریم اورنگزیب ہوں، مریم نواز ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، ایک سے جملے، ایک سی گفتگو، ایک سے الزامات اور ایک سے چہرے کے تاثرات، جیسے کوئی ہسٹریا کا مریض شور مچا رہا ہو، ہذیان بک رہا ہو، کہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے دہشت گرد ثابت کر دیا جائے۔ عمران خان اگرچہ بہت بڑے سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے، ان کا قد بھٹو صاحب جیسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حکمران اتحاد، خاص طور پہ نواز لیگ کی وہ قیادت جو اب منظر پہ ہے، جو منظر عام پر ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کا قد 10 گنا بڑھا دیا جائے، اور اس میں وہ پوری طرح سے کامیاب بھی ہے۔ اب جو آگے کے حالات، جو مستقبل قریب کے حالات دکھائی دے رہے ہیں، اور جس طرح کی گفتگو سے آپ مستقبل کا منظرنامہ کشید کر سکتے ہیں یا مستقبل کا منظرنامہ دیکھ سکتے ہیں، وہ مریم نواز کی گفتگو ہو، مریم اورنگزیب کی، طلال چودھری کی یا رانا ثناء اللہ کی، آپ کو دکھائی دے گا کہ اب حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا، یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر یا دہشت گردوں کے سہولت کار کے طور پہ پیش کیا جائے، لیکن اس میں کچھ مضبوط حلقوں کے لوگ وہ اس رائے سے متفق نہیں تھے، انہوں نے ناراضی کا بھی اظہار کیا اور منع بھی کیا، اور اب بھی ان حلقوں کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے، کسی سیاسی طاقت پر پابندی عائد کی جائے۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن بعد میں وہی سیاسی جماعتیں بڑی مضبوط ہو کر ابھری، اگرچہ اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی بھی بنی، لیکن آپ کسی سیاسی جماعت کو پابندی لگا کر ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ آمریت میں اور جمہوریت نما آمریت میں بھی ناکام ہو چکی، یہ تجربہ ناکام ہو چکا کہ آپ کسی سیاستدان کو منظر عام سے، منظر سے، سیاسی منظر سے ہٹا کر اپنی کامیابیوں کا رستہ ہموار کریں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز لیگ، بالخصوص نواز لیگ، کیونکہ پیپلز پارٹی ثواب میں تو شامل ہے، لیکن
گناہ اس کے دامن میں کم جاتے ہیں، ساری کی ساری بدنامی نواز لیگ کے کھاتے میں آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز لیگ ہوش کے ناخن لیتی ہے، نواز لیگ سوچ سمجھ بوجھ سے کام لیتی ہے، یا پھر مریم نواز جیسی ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہو کر فیصلوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی ہے جس کا نقصان خالص تر اسے پہنچ رہا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ گزشتہ روز عمران خان کو گرفتار کرنے کی پوری منصوبہ بندی موجود تھی، اور میں ایک روز پہلے اپنے ولاگ میں یہ بتا چکا تھا۔ اب عمران خان کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ قانون کو کم از کم ہاتھ میں لیں، جس طرح سے وہ اس سے پہلے پلے کرتے رہے، اب بھی اسی طرح سے سیاسی فائدہ اٹھائیں، قانون کو ہاتھ میں لے کر ریاست کا نقصان نہ کریں۔ اسی طرح سے ہماری پولیس ہے، ہمارے پولیس کے جوان ہیں تو وہ اسی دھرتی کے بیٹے، جس طرح سے تحریک انصاف کے کارکن اسی مٹی کے بیٹے ہیں، اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اسی ریاست کے بیٹے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کو بھی، پولیس قیادت کو بھی، آئی جی پولیس کو اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی اپنا کردار قانون اور آئین کے تابع رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ کسی سیاسی قوت کے اعلی کار بن کر دوسری سیاسی قوت کو منظر سے ہٹانے کی اس سازش میں شامل ہوں۔ کیونکہ تاریخ بہت بے رحم ہے، تاریخ آپ کا اچھا برا ہر طرح کا کردار لکھ دیتی ہے، اور وہ کردار قیامت تک ڈسکس ہوتا ہے، زیر بحث رہتا ہے۔ دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر ہماری ریاست کی حفاظت فرمائے، ہماری ریاست کا مستقبل اچھا کرے، اور ہمارے اداروں کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تصادم کا ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس عوام کو اس تصادم کے ماحول سے، اس ریاست کو اس تصادم کے ماحول سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت سے اس ریاست کا مستقبل روشن کر دے، ورنہ ہمارے سیاستدانوں، ہمارے حکمرانوں کی کچھ اور ہی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔